تو آج کے دن بھی میں آپ لوگوں کے لیے سورہ قریش کے ذریعے ایک ایسا خاص عمل جو سورہ قریش کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو سورہ قریش کے ذریعے وہ عمل کیا جاتا ہے، اور جو بالخصوص جس عمل کا تعلق جو آج میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا، یہ ہمارے خانوادے کا تعلق، ہمارا خانوادے کا یہ عمل ہے، ہمارے سلسلے کا یہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے عاملین کے تابع جو جناتی قوتیں ہوتی ہیں، جو شیاطینی قوتیں ہوتی ہیں، یا وہ عاملین کہ جو تھوڑا بہت سیکھ کر وہ چند دنیا کے غرض کے خاطر وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی جو جناتی قوت ہوتی ہیں، جو شیطانی قوتیں ہوتی ہیں، یا جو ان کی اپنی قوت ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کس طرح ایسے لوگوں کے شر سے بچ سکتے ہیں اور ایسی قوتوں کو سلب کر کے اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ آج سورہ قریش کے ذریعے میں آپ کو وہی عمل بتاؤں گا کہ جن لوگوں نے آپ کو تنگ کیا ہوا ہے، کہ جن لوگوں نے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے، کہ ان کے عمل کو ہم کس طرح ختم کر سکتے ہیں اور سورہ قریش کے ذریعے۔ اور الحمدللہ ہمارا سورہ قریش کا تو ایک پورا کارواں ہے، سورہ قریش کا تو ایک پورا لشکر ہے، اور جو لوگ سورہ قریش کثرت سے پڑھتے ہیں، پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، سورہ قریش ایسی صورت ہے کہ جو ہمیں بچاتی ہے دشمنوں کے شر سے، جو ہمیں بچاتی ہے شیاطین کے شر سے، جو ہمیں بچاتی ہے حاسدین کی حسد سے۔ سورہ قریش پڑھنے والا ہمیشہ محفوظ رہتا ہے، اور جو لوگ سورہ قریش کے عامل ہیں، کہ جن لوگوں نے میری زیر سرپرستی میں، میری زیر نگرانی میں سورہ قریش کا عمل مکمل کیا ہے، جو 70 بار پورے پڑھ چکے ہیں، 333 بار مکمل کر چکے ہیں، 1111 بار مکمل کر چکے ہیں، جو لوگ 1.25 لاکھ کر چکے ہیں، ان کے لیے تو یہ سمجھ لیں کہ ایسا ہے کہ پل بھر میں کسی بھی شیاطین، کسی بھی جنات، کسی بھی عاملین کی ان قوتوں کو اپنے اندر سلب کر لینا، یعنی کہ اس کے عمل کو بالکل طریقے سے ختم کر دینا سورہ قریش کے ذریعے۔ اچھا، سورہ قریش کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو لوگ سورہ قریش اپنے معمول میں رکھتے ہیں، جو لوگ کوئی کام نہیں کرتے، اپنے ورد میں رکھتے ہیں 70 مرتبہ حفاظت کے لیے، محتاجگی سے دور رہنے کے لیے، تنگ دستی کے لیے، اپنے دنیاوی معاملات کے لیے، دنیاوی پریشانیوں کے لیے، اپنے روحانی پریشانیوں کے لیے، جو لوگ اپنے ورد میں رکھتے ہیں وہ لوگ بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اور اس عمل کے ذریعے ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ عمل ایک ایسا بیس رکھتا ہے کہ اس کے ذریعے ہم عاملین کے عمل کو سلب کر سکتے ہیں، اس عمل کے ذریعے ہم عامل کے عمل کو باندھ سکتے ہیں، اس عمل کے ذریعے عامل کے جو ماتحت، عامل کے تابع جو جنات ہوں، جو شیاطین ہوں، یا پھر جو کسی بھی اس کے موکلان ہوں کہ جس سے وہ کام لیتا ہو اور شر پھیلاتا ہو، ہم ایسے کے عمل کو اپنے اندر سلب کر کے اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو اپنے تابع کر کے ہم اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ جسے ایک شخص سے اس نے 3 سال ریاضت کی، 3 سال محنت کی، اور وہ چیز اس کے تابع ہو گئی، اب وہ جنات اس کے تابع ہو گیا، لیکن اب وہ اس سے کام لیتا رہا، صحیح راستے پہ چلتا رہا، لیکن اس نے پھر اسی تابع جو جنات تھا اس کے ذریعے جب اس نے غلط کام کرنے شروع کیے، تو پھر وہی تابع جو جنات تھے وہ تو اس کے آلریڈی دشمن ہو چکے ہیں، اس سے چھٹکارا چاہتے ہیں، لیکن اب اس کی جو محنت جو تھی، جو اس نے کی ہوئی تھی، وہ سمجھ لو کہ آہستہ 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 ختم ہونے لگتی ہے۔ تو جب انسان جب کسی کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو اس کا عمل کمزور پڑتا ہے، اور جب عمل کمزور پڑتا ہے تو پھر وہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ تو اگر آپ کو طریقہ معلوم ہو کہ آپ اس کی ان قوتوں کو اگر آپ اپنے پاس سلب کر لیتے ہیں، اگر اپنے پاس حاضر کر لیتے ہیں، اگر اپنے پاس جبز کر لیتے ہیں، یا مثال کے طور پہ ایک شخص تھا، وہ سورہ قریش کا بہت زبردست عامل تھا، اور وہ صحیح کام کرتا تھا، اور وہ صحیح راستے پہ چل رہا تھا، بالکل بہتر طریقے سے کام کرتا تھا، اور بہت بڑا سلسلہ چل رہا تھا۔ اب مثال کے طور پہ اگر اس کو کچھ ہو جاتا ہے، وہ دنیا سے گزر ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی جو روحانی قوت تھی اس کو بھی اپنے اندر سلب کر سکتے ہیں، اس کی بھی قوتوں کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، اس کی بھی قوت سے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ کار بھی اسی عمل کے ذریعے ہوگا۔ مقصد اس عمل کے ذریعے آپ خیر کا کام بھی کر سکتے ہو،
اس عمل کے ذریعے آپ کسی شیاطین، کسی عاملین کی جنات جو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے اندر سلب کر سکتے ہو۔ اچھا، اب اس ہی عمل کے ذریعے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اب مثال کے طور پہ ایک شخص کو نہیں معلوم کہ کون سا جادوگر ہے جو اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، کون سا عامل ہے جو اس کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ اس عامل کو دیکھے بھی اور اس کا عمل بھی بند کرے، تو وہ بھی اسی عمل کے ذریعے ممکن ہے۔ جو سورہ قریش پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، ان کے لیے تو تحفہ ہے یہ کہ وہ تو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن جو سورہ قریش نہیں پڑھتے تو ان کو چاہیے کہ وہ سورہ قریش پڑھیں اور پھر اس عمل کی اجازت لے کر پھر یہ عمل کریں، تو ان کو فائدہ ہوگا۔ اب جو سورہ قریش کا کاروان ہے، جو سورہ قریش پڑھ رہے ہیں پابندی کے ساتھ، اپنی محنت کر رہے ہیں اس کے اوپر، ان کو یقیناً کچھ نہ کچھ اجر تو ملنا چاہیے۔ اجر کیا ہوتا ہے؟ اجر صورت یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مختلف طریقہ کار کام کے سمجھا دیے جائے، بتا دیے جائے۔ اب مثال کے طور پہ اگر 1,00,000 بندہ سورہ قریش پڑھ رہا ہے لیکن اس کو کام کرنے کے طریقے نہیں معلوم، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی حفاظت تو کر سکتا ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی نقصانات نہیں ہو سکتے اس کے اوپر، کیونکہ سورہ قریش نے اس کو اپنے حصار میں لیا ہوا ہے، اس کو پورا ڈھانپا ہوا ہے۔ لیکن اب وہ انہی قوتوں کو کس طرح استعمال کرے جو بیرونی قوتیں جو ہیں، جو شیاطینی قوتیں ہیں، جو جناتی قوتیں ہیں، ان کو کس طرح وہ ختم کر سکتا ہے۔ یقیناً آپ کو انتظار تھا کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں ضرور سورہ قریش کے طریقہ کار سمجھائیں گے۔ اب سورہ قریش باموکل بھی لوگ پڑھتے ہیں، سورہ قریش کی دعوت بھی پڑھ رہے ہیں لوگ، سادی سورہ قریش بھی پڑھ رہے ہیں، سورہ قریش کے سارے طریقہ کار میں نے سمجھائے ہوئے ہیں۔ اس عمل کے ذریعے جو میں نے آپ کو کہا کہ یہ بیس ہے، اس کے ذریعے آپ ہر وہ کام کر سکتے ہو جو آپ کرنا چاہتے ہو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب مثال کے طور پہ اگر آپ کسی جگہ پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہو، اگر آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں، آپ علاج کر رہے ہو، تو یقیناً وہاں پہ جو رہنے والے عاملین ہوتے ہیں، جو شیاطین ہوتے ہیں، جو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے بھگاؤ، اس کو ہٹاؤ، اس کو نقصان پہنچاؤ، تو اس وقت آپ کو اس عمل کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک طریقہ کار تو وہ کہ آپ جانتے ہو کہ بھائی فلاں عامل ہے جس کا نام شاہد ہے، وہ فلاں جگہ پہ رہتا ہے، اور معلوم ہے کہ وہ فلاں جگہ پہ جو رہتا ہے اپنی وقتی تسکین کے لیے لوگوں کی عزتوں سے کھیلتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، لوگوں کو مال کا نقصان دیتا ہے، لوگوں کو جانی بھی نقصان دیتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ فلاں شخص ہے، تو آپ کو فلاں شخص معلوم ہے، تو آپ آسانی کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہو۔ سمپل طریقے کا جو میں آپ کو سمجھاؤں گا، جو سکھاؤں گا، جو بتاؤں گا۔ اب ایک وہ شخص کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کون سا عامل آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، کون سا عامل آپ سے بغض رکھتا ہے، کون سا عامل آپ سے حسد رکھتا ہے، کون سا ایسا عامل کہ جو اس رستے پہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے لیکن منہ پہ تو آپ کے بہت اچھا ہے لیکن پیٹ پیچھے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، تو ایسا عامل بھی آپ کے پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ آج کی ٹرانسمیشن ان لوگوں کے لیے جو روحانی معالج ہیں، جو کام کرتے ہیں، جو کام کرنا جانتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو عام لوگ ہیں بیچارے، جو کسی نہ کسی ضرب میں آ جاتے ہیں، کسی آسیب میں جگڑ جاتے ہیں، کسی جنات کے سائے میں جگڑ جاتے ہیں، کسی جادو کا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے معاملات میں اس کے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اس میں لپیٹ میں آ جاتے ہیں، تو وہ بھی ان شیاطین عاملین، ان جادوگر عاملین کے چنگل سے نکل سکتے ہیں، اس کو پہچان بھی سکتے ہیں، اس کو جان بھی سکتے ہیں، اس کا عمل بھی ختم کر سکتے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے اگر کوئی کالا جادو کرنے والا عامل ہو اور اس کی 90 سال کی ریاضت محنت ہو تو بھی اس کا عمل بند ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی سفلی گھر ہو، اگر کوئی ہندوان ہو، چاہے اس کی زندگی گزر گئی ہو اس رستے پر، وہ ہو اور آپ کو یہ ڈر ہو کہ بھائی وہ مجھ سے بہت زیادہ سینئر ہے، وہ مجھ سے بہت زیادہ اوپر ہے، وہ بہت علم رکھتا ہے، وہ انسان کو سیکنڈوں میں نقصان پہنچا دیتا ہے، انسان کو سیکنڈوں میں ٹھوکر مار دیتا ہے، تو ایسے شخص کا بھی عمل بآسانی آپ اس عمل کے ساتھ باندھ سکتے ہو اگر آپ کو اس کے طریقہ کار معلوم ہے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، پڑھنے سے ہمارے اندر ایک تاثیر الگ ہوتی ہے، ہم جو کچھ عمل کرتے ہیں
اس کو کرنے سے تاثیر الگ ہوتی ہے. ہم کوئی چلہ کرتے ہیں تو اس کے کرنے سے تاثیر بدل جاتی ہے. پھر ہم اس کی دعوت کرتے ہیں تو اس کی تاثیر اور بدل جاتی ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ ایک عام شخص ہے, وہ سورہ قریش پڑھتا ہے, 70 بار پڑھتا ہے. وہ اس نیت سے پڑھتا ہے کہ وہ اور اس کے بیوی بچے جادو کے شر سے محفوظ رہیں, جناتوں کے شر سے محفوظ رہیں, نظر بد سے محفوظ رہیں, ہر قسم کی ناگانی آفت سے محفوظ رہیں, بیماری سے محفوظ رہیں. کیوں؟ کیونکہ سورہ قریش ان تمام وباؤں سے محفوظ رکھتی ہے. کیونکہ سورہ قریش کی ایک خاصیت ہے کہ ایک عام پڑھنے والا شخص سورہ قریش اگر 70 بار پابندی کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے تو وہ ان تمام شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر اس کو رجت ہوتی ہے کسی اور اعمال کے پڑھنے سے تو سورہ قریش کے ذریعے وہ رجت بھی ختم ہو جاتی ہے. یہ میں عام لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو. اب جیسے کسی کے والدین بیمار ہیں, کسی کی اولاد بیمار ہے, کسی کا بھائی بیمار ہے, وہ سورہ قریش پڑھتا ہے, اس کو پانی دم کر کے دیتا ہے, اس کو فائدہ ہو جاتا ہے. اس کو یہ طریقہ تو معلوم ہے. لیکن اس کے مزید طریقہ کار ہیں, ایسے فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں. تو انہی طریقہ کار کو جاننے کے لیے آج کا میں نے خاص سورہ قریش کا عمل میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں کہ جن لوگوں نے سورہ قریش 70 مرتبہ 70 دن پڑھ لی ہو, میری طرف سے ان لوگوں کو اس کی اجازت ہے. اور جن لوگوں نے نہیں پڑھی ہو پھر وہ مجھ سے اجازت لے کے پڑھیں گے. یہ تو عام لوگوں کے لیے تھا. اچھا, عام لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی ان کا مال محفوظ رہے, ان کی جان محفوظ رہے, ان کے دوست احباب, ان کے رشتہ دار, گھریلو جو بیوی بچے ہیں وہ ان کے محفوظ رہیں, تو وہ اس لیے سے سورہ قریش پڑھتا ہے. اب یقیناً کہ جس کا اچھا گھرانہ ہوتا ہے, خوشحال زندگی گزار رہا ہوتا ہے, اس کے اوپر نظر بھی لگتی ہے, اس کو حاسدین بھی ہوتے ہیں, اس کے دشمن بھی ہوتے ہیں. تو سورہ قریش ہر چیز کا توڑ ہے. اور بالخصوص جو جادوگر ہوتے ہیں نا, جس کو کہا گیا ہے کہ جادو ہونا یا جادو ہوا یا جادو کرنا, لفظ ایسا آتا ہے کہ سفلی کا استعمال ہو, کالے جادو کا استعمال ہوتا ہے, تو سورہ قریش پڑھنے والے کو بڑے سے بڑا جادو بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوتا. آپ صرف 70 بار بھی سورہ قریش کنٹینیو رکھنا شروع کریں گے, آہستہ آہستہ جو آپ کے اوپر اگر 40 سال پرانا بھی جادو ہوگا تو وہ آپ کے اندر سے نکلنا شروع ہو جائے گا, وہ زائل ہونے شروع ہو جائے گا. ایک دم نہیں ہوگا, ایک دم اسی وقت ہوتا ہے کہ جب آپ اس کا پورا مکمل علاج خود کرتے ہو, یا میں جو طریقہ کار بتاتا ہوں اس کے ذریعے کرتے ہو, یا پھر آپ کسی سے کرواتے ہو تو کرنے والا کرتا ہے تو اس سے ختم ہوتا ہے. اگر آپ مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں علاج خود کرنا چاہتا ہوں, اپنا خود کے کرنے میں اور ایک کسی صاحب ادراک کے کرنے سے, یعنی کہ جو صاحب دعوت ہے اس کے کرنے سے, یا جو اس علم کو جانتا ہو, اس ہنر کو جانتا ہو, اس فن کو جانتا ہو, اس روحانیت کو جانتا ہو, اس کے کرنے میں یقیناً زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو ہم کوئی کام اگر خود کرتے ہیں تو وہاں ہمیں 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں, سال بھر بھی لگ سکتا ہے. اور جہاں کرنے والا کوئی عامل ہو, کوئی صاحب دعوات ہو, کوئی صاحب اجازت ہو, تو وہی ان 3, 4, 6 مہینوں کو سمیٹ کر 1 مہینے پہ لے آتا ہے, 11 دن پہ لے آتا ہے, 40 دن پہ لے جاتا ہے, مکمل ہو جاتا ہے. تو یہ طریقہ کار میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے لیے اکثیر کا کام کرے گا, جو آج میں عمل آپ کو بتاؤں گا سورہ قریش کا. اب آ جاتے ہیں ہم عاملین کے لیے, کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, جو لوگوں کا علاج کر رہے ہیں. اب جب لوگوں کا علاج کریں گے وہ کسی کا اوتار بھی کرتے ہیں. اب جب مثال کے طور پہ ایک پیشنٹ اس کے پاس آیا, اب اس نے اس کے اوپر اس کو تشخیص کیا, اس کے اوپر جادو آیا, اب اس کے جادو کا اوتار کرتا ہے. اب وہ جب جادو کا اوتار کرتا ہے تو اس کو 2 دشمن ہیں, ایک وہ جو جادو کی صورت میں شیاطین ہے, ایک وہ جو جادوگر بھیجنے والا ہے. اب اس کے 2 دشمن ہیں, آئی بس سمجھ. اب اس نے اتار دیا, اتر گیا, لیکن جس نے بھیجا تھا اس کو نہیں چھوڑتا, وہ یقیناً دوبارہ بھیجے گا, وہ دوبارہ بھیجے گا. اور پھر اگر وہ کاریگر ہوگا, کام کرنے والا ہوگا, جاننے والا ہوگا, تو پھر وہ اتارنے والے کا پتہ بھی لگا لے گا. پھر وہ کیا کرے گا, پھر وہ اپنی انہی چیزوں کو, انہی موکلان و جنات کو اس کے اوپر حاوی کرنے کی کوشش کرے گا. تو
آج کا عمل جو ہے وہ روحانی معالج کی ڈھال بھی ہے، روحانی معالج کا ہتھیار بھی ہے، روحانی معالج کو بچاتا بھی ہے، اور روحانی معالج کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھتا ہے آج کا عمل، اور اسی جنات کے عمل کو باندھتا بھی ہے۔ اس عمل کے ذریعے اگر مثال کے طور پہ اگر کسی کے اوپر کوئی آصب آ گیا، کسی کے اوپر کوئی جنات آ گیا، اسی عمل کے ذریعے اس کو قید بھی کر سکتا ہے، اسی عمل کے ذریعے اس کو جلا بھی سکتا ہے، اسی عمل کے ذریعے اسے قول و قرار بھی کر سکتا ہے، اچھا اسی عمل کے ذریعے باقاعدہ حاضر بھی کر سکتا ہے، اس سے بات بھی کر سکتا ہے، اسے سب کچھ کر سکتا ہے اسی عمل کے ذریعے۔ صرف یہ عمل کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ عمل ہے کیا سورہ قریش کا۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جو خاص اور خاص عمل ہے سورہ قریش کا۔ میں نے کسی کے بھی عمل کو باندھنے کے لیے سب سے بہترین اور مؤثر پایا، کیونکہ یہ مجموعہ ہے، یہ مجموعہ دو عمل کا ہے، یعنی کہ یہ دشمن کے اوپر قہر بھی کرتا ہے، یہ دشمن کے اوپر جبر بھی کرتا ہے، یہ دشمن کو دو حصوں میں تقسیم بھی کرتا ہے، اور یہ دشمن کو ظاہر بھی کرتا ہے۔ اور سورہ قریش کا ایسا مجموعے کا عمل ہے یہ کہ یہ جو اپنے عاملین، اپنے پڑھنے والے کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اس کے جو موکلان ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ اگر ان کی قوت 100% ہے تو اس عمل کے ساتھ، اس مجموعے کے ساتھ اس کی قوت 200% بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ اس کا ملاپ ہے، اور جب ملاپ ہوتا ہے تو اس کی قیمت، اس کی قوت دگنی ہو جاتی ہے۔ تو اگر مثال کے طور پہ ایک شخص کام کر رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ اب تھوڑا سا مزید نقصان پہنچا رہا ہے، تو آپ اس کا بھی عمل سلب کر سکتے ہو۔ بعض دیکھا ہوگا آپ نے کہ لوگ ہاتھ ملاتے ہیں، ہاتھ ملا کے عمل سلب کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نظروں سے عمل سلب کر لیتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ کر عمل کو اپنے اندر سلب کر لیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ سورہ قریش پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کا اچھا عمل بھی کوئی سلب نہیں کر سکتا، یہ بھی خاص بات ہے۔ اس کی وجہ ہے، مطلب آپ کوئی سا بھی عمل کر لیں، آپ جو سا بھی اٹھا کے عمل دیکھ لیں، کوئی نوری عمل دیکھ لیں، کوئی ناری عمل دیکھ لیں، یا کوئی سا بھی الفی کا عمل اٹھا کے دیکھ لیں، وہ عمل آپ کا سلب ہو سکتا ہے سوائے سورہ قریش کا۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ قریش کے 4 آیتوں میں وہ 4 عناصر کی ترتیب ہے جس سے انسان وجود میں آیا، یعنی آگ، ہوا، مٹی اور پانی۔ سورہ قریش کا عمل ایسا عمل ہے جو انسان کے اندر جذب ہو جاتی ہے اس کی روحانیت، اور جو چیز جذب ہوتی ہے وہ اس کی روح کے ساتھ ہی نکلتی ہے، وہ ویسے کوئی سلب نہیں کر سکتا۔ آپ کی روح کو کوئی سلب کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، سوائے رب کی ذات کے کہ وہ حکم دے روح کو، وہ جسم چھوڑ کے چل دے۔ کسی انسان کے حکم سے روح نہیں نکلتی۔ اسی طریقے سے سورہ قریش جو ہے، بزرگان دین اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ سورہ قریش اسی کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے روحانیت اس کی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سورہ قریش پڑھنے والا، سورہ قریش زندگی میں بھی فائدہ دیتی ہے، قبر میں بھی فائدہ دیتی ہے، حشر میں بھی فائدہ دیتی ہے، مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہے، اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر بھی فائدہ دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی روحانیت آپ کے وجود کے، آپ کے جسم کا حصہ ہو گئی۔ مقصد کوئی بھی روحانیت کا ایک قائم مقام ہوتا ہے، اس کے قلب میں ہوگا، اس کے روح کی جگہ پہ ہوگا، اس کے سر کی جگہ پہ ہوگا، اس کے اقفا کی جگہ پر ہوگا، اس کے کسی نہ کسی پوائنٹ پہ، کسی نہ کسی مقام پہ وہ چیز منجمد ہوگی۔ لیکن سورہ قریش ایسی ہے کہ جو پورے جسم کے اندر تحلیل ہو جاتی ہے، کہ جیسے انسانی جسم کے اندر روح حلول کرتی ہے، اسی طریقے سے اس کے روحانیت انسان کے جسم کے اندر، اس کے وجود کے اندر اس کو اپنے پورے ڈھانپ لیتی ہے اس کو۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اسی عناصروں کی ترتیب ہے، انہیں عناصروں کا جز ہے اس کی روحانیت کے اندر، کہ جس سے انسان وجود میں آیا۔ سورہ قریش کو لوگ ابھی سمجھے نہیں ہیں۔ اگر صرف سورہ قریش کو صرف آپ اس کو اپنے ورد میں رکھیں تو بھی آپ کے لیے کمال کو آپ کو پہنچا دیتی ہے،
सवाब एक अलग चीज है, आपको कमाल पे पहुंचा देती है अगर आप खाली इसको विर्द में भी सूरह कुरैश को रखते हो आप। इसीलिए सूरह कुरैश जो आपके पूरे वजूद का हिस्सा बन जाए तो ना तो आपको कोई रुजक का शिकार होगे, ना आपके अंदर किसी किस्म की कोई शैतान दाखिल हो सकता है, ना आपको कोई जिन्नात नुकसान पहुंचा सकता है, ना कोई जादूगर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अगर वो जादूगर काम करने वाला, वो आमिलीन काम करने वाले कि जिनकी जिंदगियां गुजर गई हो, अगर वो यूं रूबरू बैठ के भी आपको अपना अमल भेजें, वो चोट मारे तो भी आपका उसका असरअंदाज नहीं होगा। पूछे क्यों? क्योंकि वो चीज कि जो हमारे अंदर नेगेटिविटी को जज्ब करती है, हमारे अंदर जो गलत कुव्वत होती है जो दाखिल होती हैं, वो उस रास्ते पे पूरा आता किए हुए होती हैं। कौन किया हुआ होता है? सूरह कुरैश की रूहानियत। पूरे सूरह कुरैश की रूहानियत से इंसान ढक जाता है कि अगर सूरह कुरैश सुबह बंदा पढ़ लेता है तो वो शाम तक तमाम आफतों से महफूज हो जाता है, तमाम वबाओं से महफूज हो जाता है, तमाम बलाओं से महफूज हो जाता है, तमाम बीमारियों से महफूज हो जाता है, और बिलखुसूस वो बीमारियां जो जादू के जोर पर की जाती हैं उनसे महफूज हो जाता है। और जो शाम में पड़ता है तो वो सुबह तक तमाम शैतान की शर से महफूज हो जाता है, हासिदीन की हसद से महफूज हो जाता है, नजर बस से महफूज हो जाता है, दुश्मनों के शर से महफूज हो जाता है। सिर्फ 7 बार पढ़ना इंसान को जब इतना महफूज कर देता है तो इसका आमिल जो होगा उसकी क्या शान और क्या बात होगी उसकी। कि जो 7 बार सूरह कुरैश सुबह शाम पढ़ लेता है उसको ये फायदे मिल जाते हैं, और जो 70 बार पढ़ने वाला होगा उसको कितना फायदा होगा, और जो 1111 बार पढ़ने वाला होगा उसकी क्या बात होगी, जिसने 1900 बार पढ़ा होगा उसकी क्या शान होगी, और जो 1.25 लाख कर चुका होगा उसकी क्या शान, उसकी क्या उसके मामलात होंगे। मैं सादी सूरह कुरैश की बात कर रहा हूं, अभी इस अमल की बात नहीं कर रहा जो मैं बता रहा हूं आपको। सिर्फ सूरह कुरैश आपको कितने हादसों से महफूज रखती है, आपकी सोच से दूर है। यहां तक कि मिसाल के तौर पे अगर खानदान तुम्हारे घर के अंदर कोई शख्स सूरह कुरैश का अमल कर लेता है, सूरह कुरैश को पढ़ लेता है, तो उसकी बरकत से, इसकी रूहानियत से ये समझें कि आपकी आने वाली नस्लें तक महफूज हो जाती हैं। अभी मैं अमल बताऊंगा आपको कि कौन सा अमल करना है हमने। अभी मैं सिर्फ सादी सूरह कुरैश की बात कर रहा हूं। ये अमल तो आपकी स्क्रीन पर है ना, ये अमल अभी मैं इसके बारे में समझाता हूं अभी तुम्हें कि हम इसको उससे ये कर सकते हैं। इसको इस अमल का अब हम आ जाते हैं उस अमल पे जो आपकी स्क्रीन पर सामने है। देखिए आपकी स्क्रीन पर अमल लिखा हुआ है, दूसरे पे लेके आओ, दोनों पे लेके आओ। हाँ अमल अब ये अमल, या जिब्राइल जबर कर बहक के लिए इलाफ कुरैश, या मिकाइल कहर कर बहक के इलाफिम रहलत शताई वस्सैफ, या इसराफिल असर कर फल याबुद रब्ब हाज़िल बैत, या इजराइल। अच्छा, अब हम आमिल की जिन्नाती कुव्वतों को सल्ब कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये कहेंगे या इजराइल जिन्नाती कुव्वतों को सल्ब कर, यानी कि उसकी जो कुव्वतें, अब जिन्नाती कुव्वतें, आमिल के अमल की कुव्वतें हैं, अब जितनी जो कुव्वतें होंगी ना, अब हम उसको यहाँ पे जिक्र करेंगे और फिर कहेंगे कि सल्ब करने के बाद बाकी अल्लज़ी अतामु मिन जुआ मनु मिन खौफ, ये अमल हमारा पूरा होगा। ये अमल आप नोट करें, ठीक है। अब इस अमल का मैं तरीक़ेकार बताऊंगा कि इस अमल के जरिए हम कौन कौन से काम कर सकते हैं, किस किस तरह हम काम कर सकते हैं। पहले मैं आमिलीन के अमल को सल्ब करने का तरीक़ेकार समझा देता हूं कि हम किसी आमिल का अमल अगर हम सल्ब करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और इस अमल के जरिए ये अमल जो ना, ये समझ लें, ये अमल ये बेस है, ये इसके जरिए मैं आपको 1000 काम के तरीके समझाऊंगा। इस अमल के जरिए खाली, इस अमल के जरिए खाली
آپ جو بولیں گے نا کہ یہ طریقہ اس عمل کے ذریعے وہ طریقہ ہوگا. ترتیب اور طریقہ کار کیا ہوگا وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. پہلے سب سے پہلے میں عاملین کے عمل کو سلب کرنے کا طریقہ کار ہوگا. ہمیں اس کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی, پہلے یہ چیز آپ نوٹ کر لیں. ہمیں اس کے لیے 2 مٹی کی سکوری چاہیے ہوں گی. مٹی کی سکوری ہوتی ہے نا, چھوٹی والی جو ہوتی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا عموماً مٹی کی سکوری مل جاتی ہے. اچھا, جن لوگوں کو مٹی کی سکوری نہ ملے تو وہ لوہے کی لے لیں یا تانبے کی لے لیں یا پیتل کی لے لیں, یا جو ان کو کٹوریاں مل جائیں وہ کٹوریاں لے دو. بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ مٹی کی سکوری لے لیں. آپ پہلے سامان لکھیں کہ ہمیں اس سامان کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے, ہمیں پڑے گی. مٹی کی 2 سکوریاں ہو گئی. اچھا, اس میں اونٹ کی خوشبو جو آپ کے گھر میں نارمل رکھی ہوئی ہو, نہیں ہے تو اونٹ کی خوشبو لے لیں, وہ اتنی مہنگی نہیں ہے, آسانی سے مل جائے گی. اونٹ کی خوشبو لے لیں آپ. اچھا, اس کے بعد آپ نے سمندر کی مٹی لینا ہے. اچھا, اب بعض علاقے ایسے ہیں, بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں سمندر نہیں ہوتا تو وہ دریا کی مٹی لے لیں. اچھا, بعض جگہوں پہ دریا بھی نہیں ہوتے تو وہ جھیل کی مٹی لے لیں. اچھا, بعض جگہوں پہ جھیل بھی نہیں ہوتے تو پھر وہ کسی صحرا کی مٹی لے لیں. اچھا, مٹی لے لیں. سمندر سب سے بہتر ہے. سمندر نہیں ہے, دریا نہیں ہے, جھیل نہیں ہے, کوئی صاف ستھری کوئی ندی بہ رہی ہے وہاں سے لے لیں. اب وہ بھی نہیں ہے تو کسی صحرا سے لے لیں. اب صحرا بھی قریب نہیں ہے, قبرستان تو قریب یقیناً ہو گئی آپ کے لوگوں کے گھر کے پاس, تو کسی بھی قبرستان سے آپ وہ مٹی لے لیں. آپ تقریباً 3 مٹھی مٹی آپ تھیلی میں ڈال کے اس کو اپنے پاس رکھ لیں. پہلے سامان سمجھ لیں کہ مٹی کی سکوری ہو گئی, اونٹ کی خوشبو ہو گئی, سمندر کی مٹی ہو گئی, لال کپڑا ہو گیا, اور لال کپڑا ہو گیا, ٹھیک ہے, لال کپڑا ہو گیا 1 میٹر. اب کرنا کیا ہے, آپ نے سکوری لے لی. سکوری لینے کے بعد آپ نے مارکر سے اس پہ 15 کا نقش لکھ لیا. 15 کا نقش میرے تمام شاگرد جانتے ہیں جو میرے ساتھ چل رہے ہیں. 1 سے لے کے 9 کے عدد کا جو نقش ہے نا 15 کا, وہ آتشی چال کا, جو میں زیادہ توجہ جس پہ آپ لوگوں کو دلاتا ہوں. آپ نے اس سکوریوں کے اوپر دونوں پہ آپ نے وہ نقش لکھ لینا ہے. نقش لکھنے کے بعد آپ نے یہی عمل پڑھنا ہے. اگر آپ نے عامل کا عمل ماننا ہے تو آخر میں جو یا اسرائیل جو ہے نا, آخر میں جو یا اسرائیل جناتی قوتوں کو سلب کر, یا عاملین کے عمل کو, اگر آپ کو عامل کا نام معلوم ہے کہ بھائی آپ عامل کا نام جانتے ہیں اور اس کی تصویر بھی آپ کے پاس موجود ہے, ٹھیک ہے. اگر تصویر موجود نہیں تو کوئی بات نہیں, اگر آپ نام سے واقف ہیں, یا اسرائیل فلاں بنت فلاں کے عمل کو سلب کر بحق کے اللہ دین آتا ہوں جو آمنوا من خوف, یہ پڑھ کے 11 مرتبہ پڑھ کے آپ نے کس کے اوپر سکوریوں پہ دم کر لینا ہے. اب سکوریوں پہ دم کر لیا. اب آپ 3 مٹھی جو مٹی اٹھا کے لائیں نا, آپ مٹی کو چھان لیں. اب جب آپ مٹی کو چھان لیں گے, مٹی ایک جگہ جمع کر دیں. اب آپ نے کرنا یہ کہ روئی لینا ہے, اس پہ خوشبو لگانا ہے, اور اس خوشبو کو آپ نے پوری سکوری کے اندر خوشبو لگا دینا ہے. اور اس کے بعد آپ نے مٹی, تھوڑی سی مٹی لینا ہے, جس کے لیے کام کرنا ہے آپ نے تھوڑی سی مٹی اٹھا کے اس سکوری پہ ڈال دینی ہے, اور اس جو عطر کا جو آپ نے روئی میں عطر لگایا نا وہ اس کے اوپر رکھ دینا ہے. اور اس کے بعد آپ نے 40 مرتبہ یہی عمل پڑھنا ہے. یا جبرائیل جبر کر بحق کے لیلاف قریش, یا مکائل کہہ کر بحق کے ایلاف رحلت الشتاء والصیف, یا اسرافیل اثر کر بحق کے فلیعبدوا رب ھذا البیت, یا اسرائیل فلاں بنت فلاں کے عمل کو سلب کر, بند کر, ختم کر, یا باندھ, جو آپ چاہتے ہیں آپ وہ اپنا مقصد رکھیں گے. اور پھر بحق کے اللہ تعالیٰ میں جو آمنوا من خوف پڑھ کے 40 بار اس طریقے سے پڑھیں گے, اس پہ دم کر دیں گے. دم کرنے کے بعد آپ نے اس ایک سکوری مٹی ہے اور ایک سکوری خالی ہے, خالی والی کو آپ نے اس پہ ڈھکا. ڈھکنے کے بعد آپ نے اس کو کپڑے سے, آپ نے کسی دھاگے سے, کسی ڈوری سے, اس کو کسی بھی چیز سے آپ نے اس کو پورا پیک کر دیا. آپ نے دیکھا ہوگا عموماً جیسے سکوری پہ کچھ ہوتا ہے تو وہ دھاگے بندے ہوتے ہیں, اس طریقے سے آپ اس پہ کوئی بھی ڈوری یا دھاگا باندھ دیں. اور اس کے بعد جو لال کپڑا ہے اسی لال کپڑے میں لپیٹ دیں, اور لال کپڑے میں لپیٹنے کے بعد اس کو کھڈا کھود کر اس کو مٹی کے اندر دبا دیں. ختم. اس عامل کا عمل ختم, سلب ہو گیا, ختم ہو گیا. یہ طریقہ کار وہ ہے کہ جو آپ اگر کسی عامل کو جانتے ہو تو اس کا نام لے کے اس طریقے سے کر سکتے ہو. اب وہ عامل کہ جس کو آپ نہیں جانتے, جو نامعلوم ہے, آپ کو معلوم نہیں ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مجھ پر کچھ ہوا ہے, مجھ پہ کسی نے وار کیا ہے,
یا فلاں مریض آیا اس کے اوپر وار کیا، اب آپ کو نہیں معلوم کہ عامل کون ہے. اب جب آپ کو نہیں معلوم آپ کا عامل کون ہے تو پھر یا اسرائیل کے بعد آپ یہ کریں گے فلاں عامل کو ظاہر کر دو، یعنی کہ فلاں عامل کو ظاہر کر بحق کے، پھر آگے پوری آیت پڑھ لیں گے. ترتیب پورا طریقہ کار یہ ہوگا اسی طریقے سے. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو عامل تھا جس نے کیا تھا وہ ظاہر ہو جائے گا. اب اگر ہم نے کسی کو باندھنا ہے، سلب کرنا ہے، تو ہم سکوڑی والا عمل کریں گے. یہ عمل ہو گیا، ایک اسٹیپ کو آپ پورا بند کر دیں، اس چیپٹر کو آگے کی طرف کر دیں. اب دوسرا طریقہ سمجھ لیں کہ ظاہر کرنے کے لیے کیا کریں گے، ہم اسی طریقے سے پڑھیں گے اور 40 بار سماعت سے پڑھیں گے تو ہم پہ وہ چیز ظاہر ہو جائے گا کہ فلاں عامل ہے. اور باقاعدہ روحانی معالج کو وہ بقایا کے ساتھ یہ عمل سمجھ لیں کہ اس کا بیس ہے. یا جبرائیل جبر کر، یا میکائیل قہر کر، یا اسرافیل اثر کر، یا اسرائیل کے بعد آخری کا جو اس کا جو ہے نا آخری یا اسرائیل ہے، اس کے بعد پھر آپ اپنا مقصد بیان کر کے اپنا کام پورا کر سکتے ہو. میں اس کے بہت طریقے کار آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھاتا رہوں گا. اچھا اب آ جاتے ہیں ہم اس طریقے کے اوپر کہ جو ہاتھ ملا کے سلب کرتے ہیں. ہاتھ ملا کے سلب کس طریقے سے ہوتا ہے؟ ہاتھ ملا کے سلب اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی عامل آپ کے سامنے آئے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ شخص کام کرنے والا ہے تو آپ اسی عمل کو پڑھیں گے، اور یا اسرائیل عمل کو سلب کر. یہ اس طریقے سے آپ ایک مرتبہ آسانی کے ساتھ پڑھ لیں گے. آپ اس سے ملنے سے پہلے جب آپ اس سے ہاتھ ملائیں گے نا تو آپ نے سانس روکنا ہے، سانس روک کے اس کے ہاتھ کو پکڑنا ہے، اور جب ہاتھ کھینچیں گے نا تو آپ نے منہ کے ذریعے سانس کو نکال دینا ہے. یعنی کہ ناک کے ذریعے کھینچ کے اس کو روک لیں گے ہم سانس کو. ناک کے ذریعے آہستہ سے ایسے کریں گے جیسے کسی کو خبر ہی نہیں کوئی، ایسے کھینچ کے ہم اس کو بند کر دیں گے، اور پھر ہم ہاتھ ملائیں گے اور پھر ہاتھ کھینچیں گے اور منہ کے ذریعے اس کو نکال دیں گے. بس کام ہو گیا آپ کا. ان لوگوں کے لیے یہ کام میں طریقہ کار ہے کہ جو سورہ قریش پڑھتے ہیں، جو سورہ قریش کا عمل جانتے ہیں، جو سورہ قریش باقاعدہ طور پر اپنے ورد میں رکھتے ہیں، جو سورہ قریش کے عامل ہیں، ان لوگوں کے لیے بآسانی ہو جاتا ہے یہ عمل. اور بعض اوقات جو سامنے کاریگر ہوگا کام کرنے والا وہ آپ سے ہاتھ ہی نہیں ملائے گا، وہ آپ سے دور ہو جائے گا. اچھا بعض لوگ ہیں جو نظریں ملا کے توجہ کے ذریعے اپنے اندر سلب کر لیتے ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے. اچھا اس عمل کے ذریعے اگر آپ کسی کا گھر چیک کرنے جاتے ہیں، کسی کا اگر کوئی کہتا ہے کہ اگر گھر چیک کرنے آ کے گھر کے اندر جنات ہیں، گھر کے اندر شیاطین ہیں، آپ ان شیاطین کو قید کر سکتے ہو اسی عمل کے ذریعے. آپ اسی عمل کے ذریعے آپ اس کے گھر کے اندر جو بھی نیگیٹیوٹی ہے اس کو اپنے اندر سلب کر سکتے ہو. آسان سا عمل ہے، لیکن جو عام لوگ ہوگے نا، جو لوگ سورہ قریش نہیں پڑھتے وہ باقاعدہ مجھ سے اجازت لے کے پڑھیں گے اس کی. لیکن جو میرے ساتھ چلنے والا کاروان ہوگا ان لوگوں کو اس کی اجازت ہے، عمل کی اجازت کریں. پھر مجھے بتائیے گا کہ اس عمل کا اثر کیسا رہا. یہ وہ عمل ہے تو خاص میں نے آپ لوگوں کو تعلیم کی ہے. میری طرف سے میرے ساتھ چلنے والوں کو اس کی اجازت ہے.